فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ قابل قدر بزرگان دین، نوجوانان ملت، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کن بے حد شکر ثنا احسان تعریف تمہید یم اللہ رب العزت اس بابرکت موقع پہ بابرکت جائے اور بابرکت دہس پہ جمع گھنک توفیق عطا۔ رب بنائن سون جمع گھن سانہ خاطر دنیا مز ہدایت علم عزت ذریعہ، اور یہ مجلس بنائن سانہ خاطر آخرت مز پنہ دیدار تو نجات ذریعہ۔ بیسم لچھ بود کروڑ بود ارب بود درود تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہند ذات اقدس پہ یمو ماج ہز کچھ پٹھانے قبر ہندس بٹس تامت اس ہر اکس مسلس من مکمل رہبری فرمومت۔ عزیز ساتھیو، تو سارنی معلوم کہ آج 10 محرم الحرام یس زن ونان یوم عاشورہ تہ بڑ بابرکت موقع اور پہ جمعہ موقع تہ یہ رب سن فضل اس پہ کہ اس کرن ایمان عطا، مسلمان گرن مز کرن پود ایمان کرن عطا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن امتی بنائن، قرآنچ دولت کرن عطا، اور اس بنائن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ الصلاۃ والسلام سن محبت کرن ول محب بنائن۔ عزیز ساتھیو، یہ دہ اخ سہ سبق دیناون اس ونان کہ اگر مسلمانس دنیا مز حقیقی مقصد لگہ پتہ کہ میانس دنیا مز ینک مقصد کیا سہ بس رضائے اللہ۔ اکس انسانس اکس مسلمانس گژھِ دنیا مز یت پنن مقصد پتہ آسن کہ میون دنیا مز یون فقط رضائے اللہ خاطر۔ میرا دنیا میں جینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا کھانا، میرا چلنا، بس اس کے پیچھے اگر غرض ہے تو بس رضائے اللہ ہے۔ ایک اللہ کو راضی کرنے کا مقصد جس کے سینے میں ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، اللہ کی قسم اس کو قرآن کہتے ہیں قد افلح من تزکا، جس نے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا، جس نے اپنے دل میں اللہ کے لیے کوئی عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیا، قد افلح من تزکا، وہ تو بالکل کامیاب ہو چکا ہے۔ اور یمس شخصس نو رب سن رضا دلس مز مطلوب آسے، یمس انسان سن وتھن بہن کھون چون رب سن رضا خاطر آسے کیا، اللہ کی قسم وہ دنیا کا سب سے ناکام شخص ہے۔ یہ 10 محرم کا دن آپ کو ایک سبق دیتا ہے کہ ایک مظلوم ہستی جس کو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک، سیدہ شباب اہل الجنہ، ہاں جنت کے جوانوں کا سردار، ہمارا سردار، تمہارا سردار، اس قوم کے جوان کا سردار حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اس مشن کو لے کے چلے تھے۔ ہاں، اللہ کے خلاف بغاوت کو برداشت نہیں کیا، اللہ کے خلاف ظلم کو برداشت نہیں کیا، اللہ کے خلاف چلنے والے نظام کو برداشت نہیں کیا۔ ایک ارادہ دل میں تھا، اس زمین پہ اگر چلے گا تو بس اللہ کا قانون چلے گا، اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کی قربانی دینے کے لیے میدان میں تیار ہو جاتا ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ کربلا چھن لکٹ کا کہانی دلیل، اکھ گو کربلا بوزن، بیاکھ گو کربلا پڑھن، پتہ سوچو ییٚلہِ تُہنٛدِس نیٚچوِس، ییٚلہِ تُہنٛزِ کورِ، ییٚلہِ تُہنٛزِ ماجہِ چھُ کوٚنٛڈ آسان، تۄہہِ کۄس دگ کرن أنٛدرۍ کِنۍ؟ پتہٕ وٕچھو کربلہ کِس مٲدانس منٛز تتیُک ماحول، 200 نفر چھِ، نیٚچِی چھِ، اولاد چھِ، بوے چھُ، ہاں پِتُر چھُ، یِم سٲری چھِ أکِس مٲدانس منٛز 200 نفر، نِہتے نفر، ہتھیار نہٕ کٕہٕنۍ سۭتۍ، مظلوم اکھ قوم اکھ، اور پتہ چھُ أمۍ سُنٛدٕے شعور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تٔمِس چھُ یِوان تیٖر کتھ
6 ماہ کا بچہ ہے، 6 ماہ کا بچہ. ذرا تصور تو کرو اسلام کس چیز کا نام ہے. کیوں اپنے جوانوں کا تم ایمان کا سودا کرتے ہو؟ کیوں اپنی بیٹیوں کا ایمان کا سودا کرتے ہو؟ ذرا دیکھو اسلام کو خون سے سینچا گیا ہے. ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ پنس نیچوس نماز پڑھنے خاطر لائن خاطر تیار، ہم اپنے بیٹی کو پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور زینب کربلا کے میدان کے اندر بھی اپنے سر سے چادر ہٹانا برداشت نہیں کرتی ہے، اور تمہاری بیٹی ننگا ہو کے بازار میں اپنی عزت کو نیلام کرے. سوچو کربلا کس چیز کا نام ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے. اس لیے امام ابن تیمیہ فرماتے تھے اگر آپ وقت کے ظالم اور وقت کے کلچر کے خلاف نہیں ہو تو تمہارا مسجد کے اندر بیٹھنا یا میخانے کے اندر بیٹھنا برابر ہے. تو ونیس پنس پانس مسلمان تو پن کور اسی اسلامس نیلام کرنس پر درمت، نیچو اسی اسلامس نیلام کرنس پر درمت، تمہارا مسجد کے اندر اسلام کا بول بالا کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ اور سوچو تو 6 ماہ کا بچہ ہے، علی اصغر نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین کا لٹے جگر ہے، گلے میں تیر آتا ہے، خون باہر نکلتا ہے. حسین گلا شکوہ نہیں کرتا ہے. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا میں گلا شکوہ نہیں کرتے، وہ اللہ کی ہر ایک رضا میں راضی ہوتے ہیں. گلے میں تیر لگتا ہے، 6 ماہ کا بچہ ہے. حسین اپنے 6 ماہ کے بچے کو اٹھاتا ہے، اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا تو راضی ہے میں بھی راضی ہوں، یہ تمہارے صدقے. 6 ماہ کا بچہ شعور بچہ اسلام کے لیے قربان ہو رہا ہے، دین کے لیے قربان ہو رہا ہے. اور تمہارا حال چگسنی نیچوس صبح نندر گھن کھلل نماز خاطر اور مولوی صاحب اذان پر جان لٹ میرے نیچوس ہا گھن ڈسٹرب اذان ست. اللہ اس قوم کے حال پہ افسوس. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو روشن تھا، اس قوم کا حال کھو گیا. ژے کوڑ نیٹس گھن ڈسٹرب، ژے کوڑ نیچوس گھن پڑھنس ڈسٹرب، نماز اذان حس دِوان مائکی پہ ڈسٹرب حس گژھان. استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. کتھ قومس ژے کاربارس گھن ڈسٹرب، ژے سکول ٹائمنگ گھن ڈسٹرب، ژے دنیا معاملات من گھن ڈسٹرب، دینس لگتن نار ژے پرواہ، چون کوڑ نستن بازس ننگے ژے پرواہ. اور دیکھو تو دپو کربلا پڑھن سہل، کربلا کتابن پر پڑھن تو بوزن سہل. مولوی صاحبس تو جمعہ دو کربلا بوزن سہل، لیکن اس کو امیجن کرنا، اس کو ایکسپیرینس کرنا یہ قیامت برپا ہو جاتی ہے. 6 ماہ کے بچے کو حسین اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. یہ کون گواہی تھی؟ یہ وہی گواہی تھی جو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کو گواہ بنا کے گواہی دی تھی. اللہم اشہد، اللہم اشہد. اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کو گواہ بنا کے کہا تھا اے اللہ میں نے اس امت تک تمام دین پہنچایا، اور نواسی نے اسی پہ عمل کر کے دکھایا. تم نے کس کو دین سمجھا ہے؟ ژے نماز خاطر پش پکنے خاطر تیار، دپان دکانس حظ گژھِ نقصان، دپان مالس حظ گژھِ نقصان، نوکری حظ گژھِ نقصان. چلو آگے تو چلو. زینب علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زینب کون تھی؟ حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی نا. ہاں جب 10 عاشورہ کا دن تھا تو زینب شمر کے پاس، لشکر کے پاس، یزیدی لشکر کے پاس گئی تھی اور مہلت دے دو، میں اپنے بھائی کو لے جاتی ہوں، اس کو سمجھاتی ہوں، مہلت تو دے دو. حسین کے سانس میں بھی سانس بچی تھی. حسین نے اپنی بہن سے کہا اور میری بہن میں ابھی زندہ ہوں، تمہیں کس نے کہا اپنے خیمے سے باہر آنے کو؟ حالت کیا اس مگر پنی بین ہوں نیبر نیرن کو غیر مورمس نش برداشت. بین تو یت کس مالس، یت کس انجینئر صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، دپان مولوی صاحب کزن تہ گو پنوی بوے، دپان مولوی صاحب ہمسائے لڑکہ تہ گو پنوی بوے، دپان مولوی صاحب مامتر بوے تہ گو پنوی بوے، دپان مولوی صاحب پتر بوے تہ گو پنوی بوے. تو دیتو سارسی نار، دپان ساری حظ گئی بوے. غیر محرم چھوکا چیز کن کہین. اگر اللہ کے نبی نے کہا اگر ایکس کوڑ پتہ لگے
اگر اکس مردس جوانس پتہ لگہ کہ غیر محرمہ سے تعلقات تھون کوتا بڑ سزا چھو کوتا بڑ جرم چھو یہ کرا پنس کلس مز کی حاصل برداشت مگر غیر محرمہ سے کت کرن کرا نہ برداشت کیا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے اگر کوش جوان بچی پتہ لگہ غیر محرمہ سے تعلقات تھون کوتا بڑ جرم چھو ات کوتا بڑ سزا چھو یہ اپنے سر میں کیل گھسانا برداشت کرے گا لیکن کسی غیر محرم کے ساتھ بات کرنا برداشت نہیں کرے گا. اور چلو تم نے پروفیسر کلچر کو عام چھوڑا ہے, تم نے پارکوں کے اندر لڑکوں اور لڑکیوں کے حیا کو عام کیا ہے. وجہ اگر ایک مولوی صاحب کٹ کرے تم زبان یاز کو بیکورڈ کلچر, تم زبان یاز اس مدینہ کلچر. اور نبی سے جو ثابت ہے وہ سنت ہے. اگر نبی نے کلچر سمجھ کے ہی کیوں کیا نہ ہو, لیکن نبی نے کیا, اب وہ کلچر نہیں اب وہ سنت بن گیا. اور ہر ایک نبی کے عاشق کو اس کو فالو کرنا ضروری ہے. تو وہ ماڈرن دین ونی لبرل دین ونی تو مولوی صاحب لحاظ کلچر. اگر نبی نے داڑھی کلچر سمجھ کر ہی کیوں نہ رکھی ہو, کلچر نہیں تھا اللہ کا حکم تھا, لیکن پھر بھی اگر نبی نے کلچر سمجھ کر ہی ٹخنوں کے اوپر اپنا پاجامہ لٹکایا ہے یا اپنے سر پہ امامہ کلچر سمجھ کے ہی کیوں نہ اپنایا تھا. قرآن نے حکم کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جو نبی نے کیا وہ تمہارے لیے ماڈل ہے, تمہیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے, کمپلسری ہے, کسی بھی حالت میں اس کو فالو کرنا ہی ہے. اگر تمہاری بیٹی کو نبی نے کہا ہے کہ غیر محرم سے دور رہو, تیز چھو کہتا مگر سمجھ چھو یوان تیز پہم لگی مگر ٹوٹی پہم چھو, الحق کو مرن حق چھو آسان تھوڑا ٹوٹ پہمت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ یت پوٹن اخ زن چھ بچاوان حلقے ہونس نش پنن پان, اتھے پوٹ پز امس دریس نش پان بچاو. دریس نش بچائزو یہ چھ نیرن دویوز بیزمی خاندار نیرن آفس ڈیوٹی گئے تھون زنان بوئس نش. یہ چھاس گوس پنی بوئی مولوی صاحب تیل چھا دین دار نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو ایک کر دینس کرن تشریح. اگر کربلا کے میدان کے اندر زینب اپنے سر سے چادر نہیں ہٹاتی ہے, چاہیے کوئی کم دے اجازت کل پر ڈب بتولس. کربلا کس کا نام ہے؟ یہ لوگ تعاون یم جوان نمازیں پڑھن, یمن نمازن کا شعوری, یمن نمازن کا طریقہ, تم تو درمت کیا حسین کس ناس پر تریش بغراؤن کیا چھو پروائی, مجھے اس سے کوئی گلا نہیں تھا مگر کم از کم حسین کا تقاضا نماز تھا. نماز تو پڑھتے, نماز پہلی اول فرض ہے اس کو تو ادا کرتے. گڑی کٹائی کر کے چھاسن حسین تو دعویٰ کرن یہ حسینیت ہے. اور نواسے نے کربلا کے اندر حسینیت کا سبق یہ دیا تھا, اللہ کی قسم سر کٹ گیا لیکن سجدہ نہیں چھوٹا. سر کٹ گیا, 6 ماہ کے بچے کی شہادت کو قبول کیا لیکن اللہ کی شریعت کو مٹنا برداشت نہیں کیا. آج ہمارے ہاتھوں سے شریعت مٹ رہی ہے, ہم کون سی حسینیت کا دعویٰ کریں گے؟ اس کا حسینیت کو دعویٰ کریں. میں نے کہا پانے کرے پنس سری محاسبہ. اس کا یزیدی لشکر بھی اس وقت نماز پڑھنے والا تھا. اذان گژھن دونوی سائڈو تم تہ نماز پڑھ, دو یزید تہ پڑھ نماز. اس تو نماز پڑھ سہ کتہ حسینی ٲسِتھ, اس تو نماز پڑھ سہ کتہ حسینی ٲسِتھ, ہو نہیں سکتا. حسین ہمارا ہے, حسین ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, حسین ہمارے روح کی غذا ہے, کیونکہ حسین وہ تھا جس نے اس جوان کو راہ مشعل دکھائی ہے, جس نے اس جوان کو بتایا سر کٹ جائے لیکن اللہ کی شریعت پہ کمپرومائز نہیں ہوتا ہے, ظالم کے سامنے کمپرومائز نہیں ہوتا ہے, طاغوت کے سامنے کمپرومائز نہیں ہوتا ہے, شریعت پہ کمپرومائز نہیں ہوتا ہے, باطل سے کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوتا ہے. سر تن سے جدا ہو جائے لیکن اللہ کے بغیر کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا ہے. یہ کربلا کا سبق ہے, یہ کربلا کا فلسفہ ہے. جاؤ ابن زیاد سے کہو, ابن زیاد کے پاس کتنا لشکر تھا؟ ابن زیاد کے پاس کتابوں میں آتا ہے 20,000 کا لشکر تھا. ابن زیاد کون تھا؟ مگر یہ چھوٹ قومس مز بیاکھ اکھ بدقسمتی. افسوس چھُ گژھان واللہ, افسوس چھُ گژھان. ہونا تو یہ چاہیے تھا حسین کی عظمت بیان کرتے, ہونا تو یہ چاہیے تھا حسین کی محبت اس جوان کے دل میں پیوند کر لیتے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہاں پہ یزید کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے. ہاں دپان مولوی صاحب سہ کر ابن زیادن قتل, یزیدس کتہ پتہ,
دپان یزیدس کتس اتا یہ بوزمت ہندوستان مز گھس کُنہِ جایہِ مسلہٕ پتہٕ آسہِ نہٕ مودیس پایی یہ بوزمت مے ونتو یس کوفاس مز امہ برونٛٹھ گورنر اوس تٔمِس کیٛاہ اوس ناو نعمان بن بشیر اوس نا ناو نعمان بن بشیر ییٚلہِ نعمان بن بشیر مسلم بن عقیل سُنٛد لشکر وٕچھ تمام کوفک ٲسۍ کران مسلم بن عقیل سٕنٛدِس اتھس پٮ۪ٹھ بیعت کیٛاہ ٲسۍ کران حسین سٕنٛدِس اتھس پٮ۪ٹھ بیعت ٲسۍ مانان سُے خلیفہٕ 20 ساسو 30 ساسو کٔر نہٕ بیعت مسلم بن عقیل سٕنٛدِس اتھس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ نہٕ نعمان بن بشیرس کنٹرولٕے گوٚو گورنر بدلنے والا کون ہوتا ہے گورنر کن بدلو عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر کس نے بنایا وہ بدبختو اپنی ایمان کا اپنی ایمان کی فکر تو کرو اور جس حسین کے لیے میرے نبی نے سجدے کو لمبا کیا حسین مسند احمد کے اندر روایت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ایک ساتھ کائنات نبی نماز پڑھنا یل نماز میں سجدہ کرک حسین کھوت شاہ مبارکن پہ یہ بڑی وسن اللہ کا نبی سجدے سے اٹھتے نہیں ہے حسین نیچے اترتے نہیں نبی سجدے سے اٹھتے نہیں جس حسین کے لیے میرے نبی نے سجدے کو لمبا کیا اس حسین کے سرے ناظرین کو جدا کیا جاتا ہے اور تم کہتے ہو یزید پہ لعنت نہ بھیجو وہ کم وقت تو کب نہ کم از کم اپنے ایمان کی تو فکر کرو تم نے کربلا کو ایسی کہانی سمجھا ہے کربلا دلوں کا سکون ہے چلو دیکھو اس ابن زیاد بدبخت کے سامنے جب جس میں اطہر لایا گیا تو کیا اس عبید اللہ ابن زیاد نے حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی نہیں ماری انس بن مالک کھڑا تھا 90 سال کا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کھڑا تھا انس بن مالک نے جب عبید اللہ ابن زیاد کو حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مارتے دیکھا اور کم از کم تصور تو کرو وہ میدان کیا ہوگا وہ حشر کیا ہوگا اور نبی کے نواسے پہ جس نواسے کے لیے نبی نے سجدے کو لمبا کیا تھا تاکہ میرے حسین کو تکلیف نہ پہنچے جس نواسے کے لیے میرے نبی نے دعا کی تھی یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے اس حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی چلی جا رہی ہے انس بن مالک کہتے ہیں او کم بختہ او بدبختہ میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے تو ان پہ چھڑی چلاتا ہے اور تو شو کم وقت ونتی یزید اس کرن ڈیفینڈ یزید تاغوت اس کرن ڈیفینڈ یزید آج بھی ہے مگر فرق اتنا ہے تم حسینی بن کے دکھاؤ فرق یہ ہے کہ تم حسین کے محب بن کے دکھاؤ فرق یہ ہے کہ تم حسین کے عاشق بن کے دکھاؤ حسین کا پیغام یہی ہے سر کٹ جائے لیکن تاغوت کے سامنے سر کبھی نہیں جھکتا ہے باطل کے سامنے کبھی سر نہیں جھکتا ہے جب سر کٹ گیا جب نیزے پہ حسین کا سر چڑھ گیا تو زینب کی پکار تم سب کو پکار رہی ہے زینب نے کیا کہا ہاں محمد ہاں محمد ہاذا حسین ہاں محمد ہاذا حسین او محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا نواسا حسین ہے یہ آپ کا نواسا یہ آپ کا پوتا حسین ہے جس کا سر آج نیزے پہ ہے کم از کم ان کو پتا ہوتا حسین کی عظمت کیا تھی اذان دونوں سائڈ سے ہوتی تھی نماز پڑھنے والے دونوں سائڈ سے تھے لیکن حسین کے ساتھ کوئی کھڑا تھا یزید کے ساتھ سارے کھڑے تھے حسینی بن کے دکھاؤ آج بھی تمہارے سامنے موقع ہے آج بھی تمہارے سامنے وہی سچویشن ہے یزید کے ساتھ لاکھوں میں کھڑے ہیں لیکن فخر جوان پہ جو حسین کے مشن پہ کھڑا ہے ہم حسین کے مشن پہ الحمدللہ کھڑے ہیں توحید پہ کبھی نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے اللہ کی قسم اپنے تن سے سر کو جدا کریں گے لیکن کسی ظالم کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے اللہ کی شریعت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے حسینیت کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گی یزیدیت کل بھی مردہ باد تھی آج بھی اور قیامت تک رہے گی